السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی وائسٹل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام کی روشنی بے نور دلوں کو کس طرح روشن کرتی ہے، یہ تو آپ نے اسلام کی تاریخ میں کئی دفعہ ایسے دلکش مناظر کا آپ نے نظارہ کیا ہوگا، لیکن آج جو ہم واقعہ بیان کرنے لگے ہیں تو اسے سن کر آپ کے دلوں میں آنسو نہ آئے تو میں آپ سب دوستوں کے کڑوے الفاظ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب برصغیر پر انگلستان کی حکومت تھی۔ ایک انگریز تاجر مسجد میں ہر روز آتا تھا اور بڑے شوق سے وضو کرتا اور نماز پڑھتا، بہت دیر تک سجدے میں گرا رہتا، اور ایسی محبت کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے سوز و گداز کو محسوس کرتے تھے۔ تمام لوگ اسے جانتے تھے کہ یہ ایک انگریز تاجر ہے، لیکن وہ بڑے حیران تھے کہ آخر اسلام کی ایسی کون سی بات نے اس کو اتنا متاثر کیا کہ یہ اتنی دلکشی اور محبت سے نماز پڑھتا ہے کہ اس سے پیچھے ساری دنیا ہی بھول جاتی ہے۔ جب وہ سجدے سے اٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی پیاری روح جنت سے نکل کر آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایسا نور ہوتا ہے کہ ایک عام انسان اس کو دیکھ کر اوندا ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، ایک دن مسجد کے امام صاحب نے پوچھا، آپ کے قبول اسلام کا سبب کیا ہے؟ آخر ایک عیسائی ہونے کے ناطے آپ نے اسلام کی ایسی کون سی عظمت کا واقعہ دیکھا جس کو دیکھ کر آپ مسلمان ہو گئے؟ بے شک اسلام کی تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں پڑھ کر ایک فرعون کا بھی دل کانپ جائے۔ تو انگریز نے جواب دیا کہ نماز کی کشش میرے قبول اسلام کی وجہ بنی۔ یہ سن کر امام صاحب نے تعجبی کا اظہار کیا اور پھر امام صاحب نے پوچھا، مگر نماز تو آپ نے قبول اسلام کے بعد پڑھی ہوگی؟ تاجر نے جواب دیا، نہیں حضور، نماز میں قبول اسلام سے پہلے بھی پڑھتا تھا، میں نے اسلام تو بعد میں قبول کیا۔ امام صاحب نے حیران ہو کر کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے، میں سمجھ نہیں سکا۔ بے شک آپ کے الفاظ میرے دماغ کی لہروں سے دور نکل رہے ہیں، کیا آپ ذرا تفصیل سے بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے نماز تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ تاجر نے کہا، میرا قبول اسلام کا واقعہ یقیناً بڑا عجیب ہے۔ وہ اس طرح کہ 1912 میں مسجد افریقہ میں برطانوی علاقہ کینیا میں آباد ہوا اور وہاں میں نے ایک بڑا کاروبار کر لیا۔ پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا اور اپنے عقیدے میں بہت سخت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر حد درجہ مطمئن تھا۔ اگرچہ کاروبار ہونے کے باوجود میرے وقت کا بڑا حصہ بیرون ممالک کے سفر میں گزرتا تھا، لیکن کاروبار کی سخت مصروفیت بھی مجھے جلسوں کی شرکت سے باز نہ رکھتے تھے۔ انجیل کا ایک نسخہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور میرا یہ ایمان تھا کہ میری روح کا زیور یہی ہے۔ اس دوران میں نے وہاں پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخی جگہوں کی سیر کی۔ میں دریائے نیل کی دیکھ کر فرعون کی حالت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آگاہ ہوا۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اسلام کے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ تھا، اور اس واقعے کو سن کر میرے دل کو ایک عجیب سی کیفیت میں ڈال دیا۔ پھر میں نے وہاں کے مشہور تاریخی اور دینی ادارے جامع ازہر کی زیارت کی، مسجد محمد علی کبیر اور مسجد محمد حسین کی زیارتوں کا میرے دل پر خاصا اثر ہوا۔ اس کے بعد میں کثرت سے مصر جانے لگا۔ آہستہ آہستہ میری عادت ہو گئی کہ جب بھی کاروبار سے ذرا فارغ ہوتا تو ایک اندرونی جذبہ میرے دل کو پکڑ لیتا اور مجھے مسجدوں میں لے جاتا۔ مجھے مسجدوں میں دنیا کا وہ سکون ملتا جو اس دکھاوے کی دنیا میں اتنا پیسہ، اتنا بڑا کاروبار، مال و متاع، نوکر چاکر ہونے کے باوجود بھی وہ سکون نہیں مل پاتا تھا۔ وہاں خدا پرستی کی کچھ ایسی دل نواز کیفیتیں دیکھتا کہ جن سے دل کبھی سیر نہ ہوتا۔ وہاں ایک شخص ایک اونچے مینار پر کھڑا ہو جاتا، اذان دیتا، جس سے مسجد کی فضائیں جھومنے لگتی۔ اذان کے الفاظ میں اتنی پرکیف کشش تھی کہ شاید اس آواز کو سن کر پرندے بھی اپنی پرواز کا رخ مسجدوں کی طرف موڑ دیں۔ دوستو، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں اذان سے اتنا لطف کیوں نہیں ملتا؟ کیا اس اذان کو سن کر ہمیں نماز کی طرف جانے میں رغبت کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس سوال کا جواب میرے نظریے کے مطابق یہ ہے کہ جو پرانے دور کی گزشتہ بزرگ امام صاحب گزرے، ان کا دل اسلام کی روشنی سے منور تھا۔ ان کی زبان سے نکلنے والی اذان کے الفاظ اتنے سریلے اور میٹھے ہوتے
کہ ایک دفعہ کافر کو بھی جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر اذان کی آواز کو سننا پڑتا، لیکن آج کے دور کے کچھ مؤذن جو کہ نماز کے بعد دوسرے تاجروں، دینداروں اور کاروباری کی طرح کاروبار کرتے ہیں، مال فروشی کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اور جب وہ اذان کے وقت اذان دیتے ہیں تو یقیناً ان کی آواز میں وہ کیفیت، وہ درد، وہ طرب وہ نہیں ملتا جو ایک سچے دل، ایک سچے ایمان والے امام کی زبان کے الفاظ سے نکلنے سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کی اکثر مسجدوں میں اذان ہوتی ہے لیکن ان میں وہ کشش نہیں ہوتی۔ الغرض تاجر فرمانے لگا، امیر اور غریب، گورے اور کالے، چھوٹے اور بڑے مسجد میں داخل ہوتے اور جوتے اتار کر ننگے پاؤں پانی کے حوض کے گرد بیٹھ جاتے۔ پھر سب لوگ اپنا ہاتھ منہ کئی مرتبہ دھو کر صاف کر لیتے تھے۔ اس کے بعد سب لوگ قطار بنا کر مسجد کے اندر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد اقامت کہی جاتی اور تمام حاضرین نہایت ہی ادب اور وقار سے صفیں بنا لیتے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے میدان جنگ کی منظم اور مرتب صفیں یاد آتی۔ پھر نماز شروع ہو جاتی اور تمام مسجد میں ہیبت و جلال اور سکون کی کیفیت چھا جاتی۔ پھر دل کو چھونے والے رکوع اور سجود کے مناظر میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ملتے تھے۔ یہ مناظر مجھے بہت دلچسپ لگتے اور یہ کہ جس شخص میں ذرا بھی عقل و احساس موجود ہو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی تھی اور انسان محسوس کرتا تھا کہ گویا اس دنیا سے بلند ہو کر کسی دوسرے عالم میں کھینچا جا رہا ہو۔ سچ پوچھیے، لباس کی دلکشی اور جاذبیت کا اثر گویا جادو کی طرح میرے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور نماز کے عمل کی خوشنمائی نے میرے دل کو ہر روز مسجدوں میں لے جانے لگا، اور یہ کہ کاش میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا۔ صفیں باندھی تو میں خیال کرنے لگا، اے کاش میں بھی دوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤں۔ جب وہ سجدے میں گر پڑتے تو میرا دل بیٹھ جاتا کہ میں ان کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوا۔ آخر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ایک بار میں بھی نماز پڑھ کر تو دیکھوں۔ جب میں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو مجھے ایسا روحانی سکون ملا جو زندگی میں مجھے کبھی نہ ملا۔ میں نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں مسجد میں جو خوشی داخل ہوتا، لیکن جب نماز کے بعد واپس لوٹتا تو محسوس کرتا کہ گویا دوسروں کا دامن مراد پھولوں سے بھرا ہے اور میرا دامن خالی ہے۔ اسلام کی کشش میرے دل میں بننے لگی اور میرے آبائی عقائد میں ضعف آنا شروع ہو گیا۔ میں اکثر دل کے چین کو شکوک کے کانٹوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری یہ تمام کوششیں بیکار جاتی۔ مجھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی علوم کی خواہش غالب آ گئی، اور اب میں مطالعہ اسلام کے لیے بے حد بے چین ہو گیا۔ میں اسلامی تعلیمات کا بڑے غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے عربی زبان ضرور سیکھنی چاہیے۔ اس کام میں کئی سال گزر گئے۔ جس قدر اسلام کے متعلق میری بحث و تحقیق کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اسی قدر میری روحانی پیاس بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار میں پوری طرح اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک دن میں نے اذان سنی، ناگہانی کسی چیز نے میرے دل کو کھینچا۔ میں امام صاحب کے پاس گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب میں پورے طور سے مسلمان ہوں، اور میری رائے ہے کہ کوئی دین اور مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اسلام ہی سچا مذہب ہے اور سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری دنیا پر اسلام غالب ہوگا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور عادل حکمرانوں کو نہیں بھولنا چاہیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اس دنیا میں اسلام کا نام ایسے منور کیا کہ لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہیبت بیٹھ گئی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، حتیٰ کہ ہر وقت مسلمان ہی ان کے دباغ میں سوار ہوتے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے دین اسلام کی محبت کی طاقت دیکھ چکے تھے۔ بے شک اسلام کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو دنیا کے کسی بھی مذہب، کسی بھی انسان، کسی بھی چیز کے پاس نہیں۔ آپ ایک دفعہ اسلام میں مکمل گھس کر تو دیکھیں کہ آخر اسلام ہے کیا۔ دکھاوے کا مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ ایک سچا مومن بن کر دیکھیں، پھر کامیابیاں آپ کا قدم نہ چومیں تو اللہ کو گواہ بنا کر کہنا کہ ہم غلط تھے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ایسے کامیابیاں ڈال دے گا جیسے ایک فاتح حکمران پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔